نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کے اندر ایک نعت خواں ہے، نعت خواں تو نہیں اس کو میں کہوں گا بلکہ ایک لچا لفنڈر قسم کا آدمی ہے، اور وہ ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے بات کرتا ہوا چند جملے کہتا ہے کہ عمران دا قدر پہچان لیا، عمران دے قدر شناساں، تو عادت تو مجبور بیٹھائیں تیریاں ہاتھ ابلیس دے مہاراں، او دی شان گھٹایا نہیں گھٹنی باوے کر لے لکھ بکواساں، او دے بار میں پتر نو آ لیندے ویکھی بانسی تیریاں ناساں۔ احباب گرامی قدر انتہائی غلیظ قسم کا یہ اس کا کلام، اور اس کے اندر جو جملے ہیں وہ قابل گرفت اور سخت جملے ہیں۔ ایک جملہ اس کا یہ کہ تیریاں ہاتھ ابلیس دے راساں، یہ آپ ویڈیو بھی سماعت فرمائے کہ یہ ویڈیو کے اندر کیا کہہ رہا ہے۔ عمران دے قدر شناساں، تو عادت تو مجبور بیٹھائیں تیریاں ہاتھ ابلیس دے راساں، او دی شان گھٹایا نہیں گھٹنی بھاوے کر لے لکھ بکواساں، او دے بعد میں پتر نو آ لیندے ویکھی بانسی تیریاں ناساں۔ اب آئیں میں قرآن پاک کی 3 آیات بینہ آپ کے سامنے رکھوں گا جس کا شان نزول ہی ابو طالب کے کفر کے بارے میں ہوا ہے، اور یہ فقط میں نہیں کہہ رہا، یہاں اللہ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان محدث بریلی رحمہ اللہ تعالی نے ترجمہ کرتے ہوئے فقط یہ بات نہیں کی۔ پہلی آیت مقدسہ سورہ قصص کی آیت نمبر 56 ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کرو، ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے۔ احباب گرامی قدر، اس آیت مقدسہ کے شان نزول کے بارے میں جو مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام نے بیان فرمایا ہے، پہلا جو اس کا شان نزول ہے وہ میں تفسیر جلالین کی روشنی کے اندر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تفسیر جلالین کی جلد نمبر 2 ہے، اس کا صفحہ نمبر 583 ہے، 583۔ اس کے اوپر امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ تعالی نے آپ نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ وَنَزَلَ فِي حِرْصِهِ عَلَى إِيمَانِ أَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ هِدَایَتَهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ أَيْ عالم بالمہتدین۔ یعنی امام جلال الدین سیوطی شافعی آپ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ ابو طالب کے عدم ایمان کے بارے میں نازل ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام اس بات کے حریص تھے کہ ابو طالب ایمان لے آتا، لیکن ابو طالب ایمان نہیں لایا، اور اس کے بارے میں یہ قرآن پاک کی آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ اے مصطفیٰ ہم جانتے ہیں کہ کس نے ایمان لے کے آنا ہے، کس کو ایمان کی دولت عطا فرمانی ہے اور کس کو ایمان نہیں عطا فرمانا ہے۔ احباب گرامی قدر، فقط یہ جلالین کے اندر نہیں ہے بلکہ مدارک التنزیل کے اندر بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل کی گئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس بات کے حریص تھے کہ میرے چچا ابو طالب ایمان لے کے آئے، لیکن وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ اس کے بعد یہ معالم التنزیل کے اندر بھی یہی بات ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور پھر تفسیر کبیر کے اندر اس بات پر لکھا گیا کہ اس بات پر اجماع ہے کہ یہ ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ ابو طالب نے ایمان اور اسلام قبول نہیں کیا۔ اور پھر احباب گرامی قدر کی فقط ایک آیت نہیں ہے، یہ ابھی ایک آیت پیش کی میں نے، دوسری آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 26 ہے کہ جس کے اندر اسی بات کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے عدم ایمان ابو طالب پر۔ احباب گرامی قدر، یہ جو سورہ انعام کی آیت نمبر 26 ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ وہ اس سے روکتے ہیں اور اس کے بعد اس سے دور بھاگتے ہیں اور ہلاک نہیں کرتے مگر اپنی جانوں کو، لیکن اس بات کا انہیں شعور نہیں۔ اس بات کے، اس آیت مقدسہ کے شان نزول کے بارے میں جو اقوال ذکر کیے گئے ہیں ان کے بارے میں یہ کہ یہ کفار مکہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں
کہ یہ جو آیت مقدسہ ہے یہ حضور علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو مشرکین کو تو حضور علیہ السلام کو ایذا دینے سے منع کرتے تھے لیکن خود حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آتے تھے۔ احباب گرامی قدر، یہ جو 2 ٹکے کے لوگ، یہ بدبخت لفنڈر لچے قسم کے ناتھا جو آگے آج یہ محدثین کرام کو اور صحابہ کرام علیہ رضوان پر بکواس کر رہے ہیں کہ ان کی معاذ اللہ محرک ابلیس کے ہاتھ میں ہے، جب بھی ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتے۔ رب کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ابو طالب ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گیا۔ مصطفیٰ کے فرامین اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ابو طالب حالت ایمان پہ دنیا سے نہیں گیا۔ ہمیں اس بات پہ خوشی بالکل بھی نہیں ہے، ہم اس مسئلہ کو بالکل نہ چھیڑتے، مگر جب کوئی بدبخت ہمارے اسلاف کے بارے میں بکواس کرے گا تو ہم اس کو اس طرح خالی ہاتھ تو جانے نہیں دیں گے۔ یہ بھی دوسری آیت تھی۔ تیسری آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 کے اندر بھی بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا چاہی ابو طالب کے بارے میں کہ میں آپ کے بارے میں دعا کروں گا۔ جب کلمہ پڑھنے کا کہا کہ آگے میں حدیث 2 سے 3 احادیث آپ کے گوش گزار کروں گا، پھر امام اعظم کا موقف بھی رکھوں گا، پھر حضور داتا علی جویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موقف رکھوں گا، پھر آج کے لفنڈروں کے بارے میں بھی بات کروں گا۔ احباب گرامی قدر، نبی پاک علیہ السلام نے دعا کا کہا کہ اے میرے چاچا، جب تک مجھے اللہ کی طرف سے حکم نہ آ گیا تو میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ خالق کائنات نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ خالق کائنات نے مصطفیٰ کریم کو منع فرما دیا کہ اے حبیب، نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکوں کی بخشش چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ انہیں کھل چکا ہو کہ وہ دوزخی ہیں۔ احباب گرامی قدر، اس آیت مقدسہ کے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام کو ابو طالب کی لیے دعا کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کے جو شان نزول ہے، اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے چند اقوال ذکر کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے چچا سے فرمایا تھا کہ اے میرے چچا، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا جب تک مجھے رب کی طرف سے منع نہ کر دیا گیا۔ تو خالق کائنات نے محبوب کو منع فرما دیا کہ اے محبوب، یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے اور مومنین کے لیے بھی درست نہیں ہے کہ وہ کفار کے لیے اور مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ اور دوسرا جو اس کا قول ہے، اور وہ قول کے بارے میں ضعیف بات بالکل ظاہر ہے کہ یہ قول بالکل ضعیف ہے کہ یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نازل ہوا۔ اور تیسرا قول اس بارے میں یہ ہے کہ بعض صحابہ اکرام علیہ رضوان نے اپنے ماں باپ، اپنے آباء و اجداد کے لیے بخشش کی دعا کا نبی پاک اسلام کو عرض کیا تو خالق کائنات نے منع فرما دیا کہ مومنین کے لیے بھی یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے یہ بخشش کی دعا کریں۔ احباب گرامی، شریف کی روایت میں آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ مسلم شریف کی پہلی جلد کے اندر، صحیح مسلم کے اندر باب باندھا گیا ہے جس باب کا نام ہے باب الدلیل علی صحت اسلام من حضرہ الموت ما لم یشرع فی النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشرکین والدلیل علی ان من مات على الشرك فهو من اصحاب الجحیم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل۔ اس باب کو باندھ کر ابو طالب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جس کے اندر میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأمه عند الموت قل لا الہ الا اللہ اشہد ان لک بها یوم القیامت فابا فانزل اللہ انک لا تہدی من احببت۔ احباب گرامی قدر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو طالب کا موت کا وقت قریب تھا۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چچا سے فرمایا کہ قل، پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ، آپ ایمان لے آئیں، لیکن آپ کے چچا نے انکار کیا۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ انک لا تہدی من احببت، کہ جسے آپ چاہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ تھی۔ اس کے بعد میں صحیح بخاری شریف کی ایک روایت آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا ہوں کہ جو باقاعدہ باب قصہ ابی طالب کے نام سے رکھا گیا ہے، اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چاچے ابو طالب کو دعوت دی ایمان کی کہ ایمان قبول کر لیں، اسلام لے آئیں، لیکن ان کی اپنی قسمت تھی۔ باب مناقب انصار کے نام سے، اور پھر اس مناقب انصار کے نام سے
सफा नंबर 683 683 के ऊपर यह रिवायत मुबारक मौजूद है। बाब है किस्सा अबी तालिब, और एक हदीस मुबारक मैं आप लोगों के गोश गुजार करूंगा कि जिसके जो रावी हैं वो हजरत इब्ने मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं अन इब्ने मुसय्यब अन अबीही अन्ना अबा तालिब हदरतहुल वफातु दखल अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इंदहु अबू जहल फकाल ऐ अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन उहाज्जु लका बिहा इंदल्लाहि। क़ाल अबू जहल व अब्दुल्लाह इब्न अबी उमय्यह या अबा तालिबिन तज़गुबु अन मिल्लति अब्दुल मुत्तलिबी फलम यज़ाला युकल्लिमाहु हत्ता क़ाल आखिर शैइन कल्लमहुम बिही अला मिल्लति अब्दुल मुत्तलिबी फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अस्तग़फिरन्ना लका मा लम उन्हु अनका फनज़लत मा काना लिन्नबिय्यिन वल्लज़ीना आमनु अन यस्तग़फिरू लिल मुशरिकीना वलौ कानू उली कुर्बा मिन बाद मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। अहबाब गिरामी कदर, ये इमाम बुखारी फरमा रहे हैं, इमाम बुखारी फरमाते हैं कि अबू तालिब बीमार था, मौत के करीब था। नबी पाक अलैहिस्सलाम उसके पास तशरीफ लेके गए, उसके पास गए, जाते को अबू जहल और अब्दुल्ला इब्ने अबी उमय्या ये भी वहां पे बैठा हुआ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया चाचा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ए चाचा आप पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। तो पास बैठे अबू जहल और अब्दुल्ला इब्ने अबी उमय्या ने ये कहा कि तू अपने बाप दादा अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिरता है। तो खुलासा इस हदीस मुबारक का ये है कि उसने इनकार कर दिया, उसने कहा कि मैं इस्लाम कबूल नहीं करता, ये मैं नहीं कबूल करूंगा इस्लाम, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ता। अहबाब गिरामी कदर, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चाचा मैं तेरे लिए मगफिरत तलब करूंगा जब तक खालिक के कायनात मुझे मना न करते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान नाजिल फरमा दिया, नबी और मोमिनीन के लायक नहीं कि वो मुशरिकों के लिए दुआ करे। अहबाब गिरामी कदर, क्या ये बदबख्त लोग आज इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी यही कहेंगे कि इनकी जो मुहारे हैं वो भी इबलीस के हाथों में है? माज़अल्लाह, क्या इनकी भी आके जो नासे हैं वो हजरत इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तोड़ेंगे? अल्लाह अकबर कबीरा। ये ऐसे बदबख्त किस्म के लोग हैं कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के खिलाफ भी हो गए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस को रिवायत करके आगे बयान करने वाले मुहद्दिसीन के खिलाफ भी हो गए, ये मुफस्सिरीन के खिलाफ भी हो गए। अहबाब गिरामी कदर, ये फकत मैंने बुखारी और मुस्लिम की एक एक रिवायत आपकी गोश गुजार की है। अभी जामे तिरमिज़ी पढ़ी जिसके अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम के चाचे के मुतालिक बात की गई है, और बाब तफसीर के अंदर इसको मुतालिक बयान किया गया है कि इमाम तिरमिज़ी ने भी ये फरमाया है सूरह कसस की तफसीर करते हुए, सूरह साद की तफसीर करते हुए, कि इसके अंदर जो आयात शान नुज़ूल हुआ है वो अबू तालिब के हवाले से है। इसी तरह बाबी गिरामी कदर शरफ़िकुल अकबर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब है, इसके सफ़ा नंबर 197 के ऊपर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी यही बयान फरमाया है कि वह अबू तालिब बिन अम्मी ही माता काफिरन, के हुजूर अलैहिस्सलाम के जो चाचा अबू तालिब है वो हालत कुफर के ऊपर दुनिया से गया है। अहबाब गिरामी कदर, इसी तरह दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी यही बयान किया है कि अबू तालिब दुनिया से हालत कुफर के ऊपर गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी सहाबी को नहीं था पता कि अली का बाप अबू तालिब मुसलमान है, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर के बाद ये ताबईन को भी, इमाम आजम को भी नहीं पता कि ये अबू तालिब काफिर नहीं मरा बल्कि मुसलमान मरा है। क्या हुजूर दाता अली हजवेरी को भी नहीं पता कि अबू तालिब हालत ईमान में दुनिया से गया है? तुम लोग को आला हजरत तो इख्तिलाफ हो सकता है। हाँ, मुफ्ती हनीफ कुरैशी, इससे सवाल हुआ कि ये लोग अबू तालिब को काफिर क्यों कहते हैं? आगे से वो बदबख्त कहता है अली का बाप जो हुआ। ओए बदबख्त, मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ कि आज 1400 साल बाद सिर्फ तुझे ही पता चला कि ये अली का बाप है, इसलिए लोग चिढ़ करते हैं। आया कि तू इमाम आजम के बारे में भी यही बकवास कर रहा है कि इमाम आजम को भी हजरत अली के बाप से चिढ़ थी। आया तू दाता अली हजवेरी से भी यही बकवास कर रहा है, उनके बारे में भी यही भौंक रहा है कि उनको भी यही चिढ़ थी कि ये हजरत अली के बाप है। अरे बदबख्त, वो तो हसनी हुसैनी सैयद है, तुझे इस चीज का ख्याल ना आया? क्या तुझे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की रिवायत याद ना आई कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास खुद फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के चाचा अबी तालिब हालत ईमान में दुनिया से नहीं गए। अहबाब गिरामी कदर, ये चंद मुख्तसर सी बातें थी, ये मैं बिल्कुल भी ना करता अगर ये बदबख्त नाथ खां और पास ही बैठा वो जैन राफजी वो बैठा हुआ है और वो नाथ खां उसको मुखातब करके कहता है कि ये बात ऐसे है, वो भी कहता है हाँ ऐसे है। और मैं ये कसम खुदा की खाकर कहता हूँ कि बदबख्तों, तुम लोगों को लग पता जाएगा जब क़यामत वाले दिन उठोगे कि तुम लोगों ने किस किस
सहाबी के खिलाफ बकवास की, तुम लोगों ने किस किस आइम्मा किराम के खिलाफ बकवास की, तुम मुहद्दिसीन के खिलाफ हो गए, मुफस्सिरीन के खिलाफ हो गए। तुम ये मौक़िफ़ रखते हो कि अबू तालिब ने इस्लाम कबूल किया तो रखो, लेकिन जो नहीं रखते उनके बारे में जुबान दराज करोगे तो तुम फकत ये आज के उलमा के खिलाफ बकवास नहीं करोगे, बल्कि तुम आज से लेके 1400 साल कबल जितने बुजुर्ग आए हैं, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन, आइम्मा किराम, सब के बारे में ये बकवास करोगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये आज चंद टकों की खातिर बिकने वालों, अपने असलाफ की सीरत को पढ़ो, अपने असलाफ की तहकीकात को पढ़ो और फिर बकवास करना। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 29 के अंदर पूरा रिसाला ही अबू तालिब के ईमान के ऊपर लिखा है कि इसने ईमान कबूल नहीं किया था और ये हालत कुफर से दुनिया से गया। उस रिसाले को बगौर मुताला करें और अपने अकायद को दुरुस्त करें। अल्लाह पाक हमें अपने असलाफ की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और उनका इज्जत व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए।